الحمدللہ یہاں سے ہمارا 177 آیت سے نیکسٹ رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیکی ان کی بھی ہے جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگدستی اور تکلیف میں لڑائی کے وقت صبر کریں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید ہماری ایسی ایک گائیڈ بک ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے تمام احکامات اللہ تبارک تعالیٰ ترتیب کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو حکم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت ہے، اس کے سوا کسی سے مت مانگو، اس سے جو بھی ہے اسی سے مدد مانگو، پھر ساتھ ہی دنیا کے تمام احکامات، پھر اس کے بعد کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ، تو پھر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ اللہ کی عبادات میں جو آ جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کے اگر کرنا ہے تو پھر کن کن لوگوں پر، یہ بھی ہمیں ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے مال جو ہے وہ محبت ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں میں بھی وہ ہیں کہ یعنی آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے گڑ گڑا کے مانگیں تو یہ ساری، کیونکہ آج کل رمضان المبارک سے پہلے اکثر بہنیں جو ہیں وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم کن کو صدقہ دیں، زکوٰۃ ان کو دینی ہے، تو قرآن مجید الحمدللہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں کھلی واضح طور پہ دلیل کے ساتھ ہر قسم کی ہدایت نصیب کرتا ہے الحمدللہ۔ وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تخفیف و رحمت ہے۔ پھر اس کے باوجود جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایک کو موت آنے لگے اور اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ذکر ہوا کرتا تو وہاں پہ دعائے مغفرت فرماتے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تو شکر کی دعا کرتے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان سے متعلق ہے یہ آیت، غور سے سنیے گا، اور اس میں ہمیں کچھ تاکیدیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رمضان مبارک کے بارے میں جو روزوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اس میں مزید بھی مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور آپ تک وہ معلومات بھی پہنچائیں گے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے
اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو۔ صحابہ کرام جو تھے اس طرح سے اکثر ہوا کرتا تھا کہ روزے کی حالت میں راتوں کو اٹھ کے بھی اکثر ان سے یہ غلطی جو تھی ہو گئی، پھر اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اب روزے کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ملنا جو تھا، صحبت کرنا جو ہے وہ حلال ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو، یعنی ان سے اپنا اولاد تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری جو ہے وہ کالی دھاری سے واضح یعنی روشن ہو جائے۔ پھر تم روزے کی رات کو جتنا ہو سکے، یعنی جو ایک مقرر وقت بتایا گیا اس تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنے۔ اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے اوقات مقرر کرنے کے لیے ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ سے ڈرنے کا انجام جو ہے، ساتھ ہی ایک حکم آتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ہی پھر اس کا انجام بھی بتایا جاتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ گناہ ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتنہ بازی کو کتنا بڑا گناہ کہا ہے کہ قتل سے بھی بڑھ کے گناہ ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر وہ بہت رحم فرمانے والا ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیچھے ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے، وہ کن کو ساتھ رکھتا ہے، جو صبر کرتے ہیں۔ اب ہمیں ایک اور جگہ بتا رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، نیکیاں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ
متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیچھے آیت میں فرما دیا کہ فتنہ بازی کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہاں پہ ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ احسنوا، تم نیکیاں کیا کرو، ایک دوسرے پر احسان کیا کرو، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سنت و حیا کا پیکر بنایا، ہمیں بھی اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربانی کر دو، اور اپنے سر منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوانے والے، تو وہ فدیے میں روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے، کہ جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ۔ یہ پورے 10 دن ہیں، یعنی 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو۔ پھر وہی اللہ کے تقویٰ کا حکم، پھر وہی اللہ کے ڈر کا حکم۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات غفور رحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، پھر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الحمدللہ دنیا و آخرت کی یہی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے صرف اور صرف دنیا نہیں، دنیا کی خواہشات اٹھتی ہیں، دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلنا، ایک پلک جھپکنے میں یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر صرف اور صرف باقی رہنے والی صرف آخرت ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کے تمام معاملات میں آخرت کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں مینا سے مکے کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کیا ہوا ہو، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیچھے ہم نے کن سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں کن سے؟ محسنین سے، اور یہاں پہ نفرت کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے کن کو؟ فساد کرنے والوں کو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ میں ابھارتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی تھے۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کمایا ہوا ہے تو نے اسے ہمیں ساتھ نہیں لے جانے دیا جائے گا اور یہ تو ہمیں دے دے۔ سبحان اللہ۔ صہیب رومی کے دیکھیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت دیکھیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سب مال جو تم نے کمایا ہوا ہے اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ 2 مرتبہ فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ لیکن یہ آیت بھی عام طور پر جو تمام مومنین متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو جو شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس قسم کے تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہوں یہی اصول ہے، یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار سے سبب جو نزول تھا وہ صہیب رومی کے بارے میں ہے، لیکن تلقین تو ہر عام و خاص ہمارے لیے بھی یہی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے ہر بات میں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ انہی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے لیے نفع بخش تجارت ہے۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پریفر کیا، ہر چیز میں ان کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سب کچھ جو کچھ کمایا تھا سب کچھ بھیج دیا، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ کیا اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ باطلوں کے سائے میں ان کے آمنے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔